نحمد ونصلي ونصلي على رسوله الكريم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ الحج کا رکو نمبر 3 اس کا ترجمہ اور اہم نکات کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 23، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اب یہاں پر اپنے نیک بندوں پر اللہ تعالیٰ اپنی احسانات کا جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو کیسے جو ہے وہ عنایت کی گئی اور انہیں اسلام کے پسندیدہ راستہ کی طرف رہنمائی کی گئی، اور بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے اس مسجد حرام کعبۃ اللہ سے روکتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے یکساں بنایا ہے، اس میں وہاں کے باسی اور پردیسی میں کوئی فرق نہیں، اور جو شخص اس میں ناحق طریقہ سے کج روی یعنی مقررہ حدود و حقوق کی خلاف ورزی کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور بے شک آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو عنایات ہیں یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں پاکیزہ قول کی طرف جو ہے وہ آئے۔ اللہ نے بندوں کی رہنمائی کی اور اللہ تعالیٰ ان بندوں نے اس راستے کو جو ہے اپنایا جو اللہ نے ان کے لیے رکھا تھا، اور وہ اس راستے پہ جب گامزن ہونے کی انہیں توفیق بخشی گئی اور وہ ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان کے اوپر یہ سارے انعامات جو ہے وہ کروائے گا۔ اب آگے مشرکین کی جو ہے وہ اس رکوع کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 25۔ اس میں مشرکین مکہ کی جو ہے کارستانیوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بدبخت خود تو گمراہ تھے لیکن وہ یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی اس دین حق کو قبول کرے، اسلام کی شاہراہ پر ایک رکاوٹ بن کر کھڑے ہوگے، اور جو خوشی سے اس راہ پر چلنا چاہے اسے بھی سختی سے روک دیتے تھے۔ اسی طرح سے مسجد حرام اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس پر کسی قسم کی چارہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر بندہ بے روک ٹوک وہاں اپنے خداوند کریم کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ کی یاد کر سکتا ہے، اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ حج اور عمرہ کے کرنے کی غرض سے آنے والوں کو روکے اور طواف کرنے اور دیگر مناسک ادا کرنے میں مزاحمت کرے۔ یہ اس خدا کا گھر ہے جو رب المشرقین و مغربین ہے، اور اس کے دروازے جس طرح مکہ کے رہنے والوں کے لیے کھلے ہیں اسی طرح دنیا کے ہر گوشے سے آنے والوں کے لیے اس کے راستے کشادہ اور کھلے ہیں۔ اور یہاں مکی اور جو غیر مکی ہیں، غریب اور یا جو ہے مسافر ہے، اس میں کوئی امتیاز نہیں اور سب کے حقوق یہاں یکساں ہیں۔ وہ عالم اسلام کے ہر خطہ میں رہنے والے کو یہاں شہری حقوق حاصل ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے اپنے گھر میں ہر شخص کو برابر کے حقوق ادا کر رکھے ہیں، چاہے وہ کسی جنگل و صحرا سے آیا ہے اور چاہے جو ہے وہ کسی شہر کا واسی ہے، وہ جو بھی ہے مکہ میں اس کو پورے جو ہے وہ فل سٹیزن جو رائٹس ہوتے ہیں وہ اس کو ملے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جب اس گھر کا تقدس اتنا زیادہ ہے کہ ہر جگہ پہ ہی گناہ کرنا بری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ذرا بدت گناہ کا عذاب ہے اگر ہم توبہ اور معافی نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے، لیکن مکہ میں جو ہے ظاہر بات ہے اس کا گناہ بھی بہت زیادہ ہے کہ مکہ میں ہم اس طرح کی کوئی گناہ کرے کوئی شخص بھی، اور ظلم و شرک اور ہر جگہ جو ہے وہ حرام ترین ہے، اور مکہ میں تو یہ معیوب ترین ہے اور قبیح ترین ہے، اور وہاں اگر کوئی اس کا ارتکاب کرے گا تو وہ زیادہ سزا کا مستحق ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر رکوع نمبر 3 اختتام پذیر ہوا۔